الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ آیت نمبر 233. اس سے بات شروع ہوگی اور انشاءاللہ کہ چلے گی. اللہ پاک نے فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے. اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا تھا، جو ان کا وعدہ کیا تھا، وہ دے دو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ 2 سال دودھ پلانا لازم نہیں ہے، ماں باپ کی مرضی ہے جتنا عرصہ بھی پلانا چاہیں. اگر خاتون جو ہے اس کو طلاق دے دی ہے والد نے تو بچہ اس کے پاس رہے گا، اس کو وہ دودھ پلائے گی، اور اس دوران اس کا خرچہ نان و نفقہ بچے کا اور اس عورت کا وہ باپ اس کا برداشت کرے گا. فرمایا کہ ایسا کام نہ کرنا کہ بلیک میل کر کے ماں کو اس کو نقصان پہنچاؤ یا باپ کو بلیک میل کر کے اس کو نقصان پہنچاؤ. اور یہ جو بچے کو دودھ پلانا ہے، اس سے بہترین غذا کسی بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. 1960 کے قریب یہ مہم چلی تھی کہ یورپ میں خاص طور پر کہ عورتیں بچوں کو دودھ نہ پلائیں، ڈبے کا دودھ پلائیں. وہ جراثیم سے پاک ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب ان کو بعد میں وہ قائل کر رہے ہیں خواتین کو کہ اپنا دودھ پلائیں کیونکہ بچے کے لیے یہ بہترین غذا ہے، لیکن اب وہ نہیں مان رہی کیونکہ جو عادت ایک دفعہ آپ نے ڈال دی ہے کہ بچہ کو دودھ پلانے سے ماں کی جسمانی خوبصورتی میں فرق آتا ہے، تو اس سے وہ اب خواتین قائل نہیں ہو رہی. بچے کو دودھ پلانا اتنا بڑا باعث اجر کام ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حوالہ انہوں نے بھی لکھوا دیا تھا، شاید مجموع الزوائد کا حوالہ ہے، کہ جب کوئی عورت اپنے بچے کو ایک دفعہ دودھ پلاتی ہے تو اس کو آل اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور آل اسماعیل دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین خاندان ہے جس میں سے رسول کریم تشریف لائے. بات یوں تھی، حضرت مولانا جمعے کے خطبہ میں فرما رہے تھے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوئی. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو مرد ہیں یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو 25 یا 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. مال ان کا ہوتا ہے، یہ خیرات کرتے ہیں تو ان کو ثواب ہوتا ہے. جہاد کرنے کے لیے یہ مرد جاتے ہیں، مال ان کا ہوتا ہے، زکوٰۃ یہ دیتے ہیں. لہذا ہم عورتوں کے لیے ہمارے رب نے کیا رکھا ہے؟ تو اس نے جس حساب سے بات کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے بڑھ کر مؤثر بات کرنے والی کوئی نہیں دیکھی. اب دیکھ سن تیرے رب نے
तेरे लिए क्या रखा है, यानी ख़वातीन का दर्जा आपने बयान किया। नंबर 1 ये कि जिस दिन खातून को बच्चा पैदा होने की उम्मीद होती है, यानी हमल ठहर जाता है, उस दिन से लेकर बच्चा पैदा होने तक उसको ये नमाज, जिहाद, खैरात, नफली, ये तहज्जुद, ये सारे कुछ सवाब उसके खाते में लिखने शुरू हो जाते हैं। जितनी भी नेकियां हैं ये सारी उसके खाते में लिखना शुरू हो जाती है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन एक फरिश्ता उसकी यहाँ पेट पर, कूख पर हाथ मार के कहता है कि आज तेरे रब ने तेरे लिए वो सवाब लिख दिया है जो हम फरिश्तों की गिनती से बाहर। फिर आपने फरमाया कि जब माँ अपने बच्चे को एक दफ़ा दूध पिलाती है तो उसको आले इस्माइल में से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। चाहे वो जितनी दफ़ा ध्यान में पिलाए उतनी दफ़ा ही वो सवाब मिलेगा। जो औरत घर का काम करे और आपने फरमाया उसके ये हाथों के पुष्ट पर और ये गालों पर मैल जम जाए, उसको मुंह हाथ धोने की फुर्सत ना मिले घर के कामों से, तो मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। तो ये ख़वातीन जो हैं, जब उन्होंने बात फरमाई तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि हज़रत आपकी तकरीर के बाद तो लगता है कि मर्द तो कभी भी औरतों के बराबर दर्जा नहीं पा सकता। उनका नहीं पा सकते। मकसद ये कि जो घर के अंदर है खुदा उसका भी है, जिसने बाहर जाके काम करना यानी मर्द खुदा उसका भी है। ये मर्द और दोनों ही खुदा की मखलूक है, खुदा सब का है। उसने सब के लिए ऐसा कोई ना कोई बहाना रखा है, क्योंकि वो जन्नत कीमतन नहीं देता, बबहाना मीदहद, कीमतन नहीं देता, बबहाना मीदहद, बहाने से देता है। किसी का कोई बहाना है, किसी का कोई बहाना है, किसी का कोई बहाना है। तो ये जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उसका सवाब मैंने अर्ज़ की। अब जो बच्चे हैं उनको सोचना चाहिए कि माँ जो है जितना भी ज़रूरी काम कर रही है, लेकिन जब वो बच्चा रोता है तो वो सारे काम छोड़ के, काम उसका ख़राब भी हो तो वो छोड़ के बच्चे को उठाती है, उसके लाड रहती है। तो आपने ये करना है कि जब आप ताकतवर हो गए और माँ बाप बूढ़े हो गए, ना भी बूढ़े हों ताकतवर भी हों, तब भी आपने ये करना है कि उनके उस वक्त की मेहरबानियों को याद करके जो उन्होंने आप पर की थी, आपने उनके लाड अब लडाने। और ये जो दुआ सिखाई गई कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, है मेरे रब मेरे वालिदैन पर उसी तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझ छोटे होते को पाला था। यानी कि रहम किया था, पाला था उन्होंने। और पालना को एक दिन का काम नहीं है, तकरीबन 25 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो माँ की जिम्मेदारी ही रहता है। और बेटियां चाहे 300 साल उनकी उम्र हो जाए वो माँ की जिम्मेदारी है। मतलब ये हमारे माशरे में देखा गया है कि बेटी जितनी भी मर्जी बड़ी हो जाए वो माँ ही की जिम्मेदारी, और बेटे कम से कम 25 साल तक ना किसी ने को अपना चीज़ उठा के रखनी है, ना संभालनी है। कोई चीज़ है वो ऐसे फेंक दी, पानी पीना तो माँ को ऑर्डर देना है, गिलास भी प्रॉपर जगह पर नहीं रखना, खुद मैं माँ खुद ही उठा लेगी। भाई वो इंसान है, उसको सारा साल कोई छुट्टी नहीं है। कभी किसी माँ ने, मैंने नहीं सुना बहाना बनाया हो बेटों को रोटी देने के लिए, बच्चों को रोटी पकाने के लिए कि मैं बीमार हूँ। किसी माँ ने कभी बहाना नहीं बनाया। वो जितनी भी बीमार हो वो अपने बच्चों को, बच्चे कभी माँ की वजह से लेट नहीं होते। स्कूल कॉलेज से या दफ्तरों से जहाँ भी जाते हैं, कभी वो माँ की वजह से लेट नहीं होते, वो अपने करतूतों की वजह से लेट होते हैं, उन्होंने टाइम पर कुछ चीज़ करनी नहीं। तो ये जो है कि बच्चों को माएँ दूध पिलाएं, तो भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है। माँ ने तुझे पाला है तो अब तेरी बारी है कि तू माँ का हक अदा कर। एक साहबी ने पूछा हज्जतुल वदा में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस इलाके से लेके आया हूँ अपनी वालदा को हज के लिए, इतनी गर्मी थी और रेत इतनी गर्म थी, कच्चे गोश्त का टुकड़ा अगर रेत पर रखा जाए तो वो भुन जाए, और वहाँ से मैं कमर पर उठा के लाया हूँ माँ को।
सारा हज मैंने कमर पे उठा के करवाया, तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आपने फरमाया कि इसने तुझे पैदा करते वक्त जो चीखें मारे थी उनमें से एक चीख का हक भी अदा नहीं हुआ। ये है माँ। ये जो फरमाया ना कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, तो भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि वो शहनशाह है, वो तो मुख्तसर बात करके आगे चला जाता है खुदा ताला। और इसकी सारी तफसीर रसूलुल्लाह ने बताई कि भाई जो तुम्हारे माँ बाप हैं उनका ख्याल करना, ये तुम्हें पाला है उन्होंने जब तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर हमें अपना वक्त याद नहीं है कि मुझे किस तरह से पाला था, हमारे घरों में तो छोटे बच्चे हैं ना, उनको देख के आदमी को पता चलता है। इसी तरह में और अब के तो माँ बाप के पास वसाइल भी हैं, हमारे माँ बाप के पास तो वसाइल भी नहीं होते थे, वो बेचारे कुड़ते ही रहते थे, ना हमें दवाई लेके दे सकते थे, ना वो उस पर डॉक्टर अवेलेबल थे, ना कोई सवारी अवेलेबल थी, ना उनके पास कोई सवारी होती थी, हाथों पर उठा के। और एक आदमी ने बताया चंडर अस्पताल लाहौर की बात कि बड़ी देर के बाद उसके बच्चा पैदा हुआ खातून के, तो डॉक्टरों ने कहा भी कि इसको पंखा लगाते, इसको हवा देनी थी। उसने कहा नहीं, मैं अपने हाथ से 4 घंटे मुसलसल वो पंखा झेलती रही और 4 घंटे के बाद बच्चा फौत हो गया। 4 घंटे कहने को हैं, 4 मिनट आदमी हवा दे दो थक जाता है। तो भाई ये माँ है, ये बाप है। एक लड़का आ गया रसूल करीम के पास कि या रसूलल्लाह मेरा बाप हमारे घर आता है, वो अलग रहता था, जो भी चीज़ जल के उसका करता है उठा के ले जाता है। क्या उठा के ले जाता होगा? वो बिस्तरे तो नहीं ले जाता, वो रोटी खा ली, वो दूध पी लिया। तब मैं किसी आदमी को उसके बाप को बुला के लाओ, तो वो आदमी बुलाने के लिए गया, तो उसने पूछा कि क्या खैर है? रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाया। उसने कहा जी तुम्हारे बेटे ने ये शिकायत लगाई है। अब वो दिल में बात करता चला आ रहा है, वो दिल में बात करता चला आ रहा है वो बाबा, कि जब तू छोटा था तो मैंने तुझे कंधे पे बिठा के सैर करवाई है, मैं तुझे चीजें लेके देता था, मैं तुझे ये करता था, मैं तुझे ये करता था, तो अब तू मेरी शिकायतें लगाने शुरू हो गया। अब रसूलुल्लाह के पास पहुंच गया वो, तो हुजूर ने पूछा, मतलब ये दलाइल नबूवत भी साथ साथ चलते हैं जब हदीस पढ़ते हैं, तो कि रसूलुल्लाह सच्चे रसूल थे उसकी दलीलें उसी हदीस में मिल जाती हैं। आपने कहा कि बाबा जी क्या बात करते आ रहे थे? उसने कहा जी कोई भी, मैं तो चुप करके चला रहा था। और मैं तूने ये बात की है, ये बात की? उसने कहा जी मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर आपने उस लड़के को पकड़ा यहाँ से और उसको ऐसे झंझोड़ के कहा कि तू भी अपने बाप का है और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, वो तुझसे बिला इजाजत ले सकता जो भी लेना चाहे। तो ये जो है ना सुनहरे का कंडा पकड़ के बैठ जाना जब अपनी बारी आए, कि जब पढ़ते होते हैं, छोटे होते हैं, तो उस वक्त जो फिक्स खर्चा होता है, फीस होती है, वो तो लेते लेते हैं माँ से और भी खिसका के ले जाते हैं। और जब माँ की बारी आती है फिर उसको लिख लिख के बताते हैं कि इतना तुम्हारे पास आ गया, अब इतने रह गया तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ। तो भाई जिस तरह उसने कभी हिसाब नहीं तुम्हारे साथ किया था, तुम भी हिसाब ना करो माँ बाप के साथ, उनकी दुआएं ले लो। अगर माँ बाप ने कोई दुआ दिल से दे दी तो तुम्हारी 7 पुश्तें तो कम से कम ऐश करेंगी। ये गट्टी गांव है, उसका वाकया है। उस आदमी की वो जिम्मेदार था, उसकी आदत थी, पता नहीं कहाँ से उसको पड़ी, कि जब भी आता घर, और जिम्मेदार अमूमन सर्दियों में तो बहुत लेट आते हैं घर में, तो जब भी आता माँ के पाँव चूम के फिर कोई अगला काम करता, चाहे उसे रोटी खानी होती। एक दिन माँ जो थी वो थकी हुई थी बेचारी, वो चारपाई पर लेटी, उसकी आंख लग गई और माँओं का लगा हुआ था कीचड़। वो आया, उसने माँ के पाँव चूमे, माँ की आंख खुल गई। उसने कहा, अब्दस्तार उसका नाम था, उसके अब्दस्तार तुझे अल्लाह 7 हज कराए। उसने 7 किए, गिन के किए, और वो बड़ा करोड़पति होकर फौत हुआ था। मकसद बात करने का ये है कि ये जो फिक्रा है ना कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं, ये कुछ छोटा मोटा फिक्रा रूटीन का नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको बड़ी मुश्किलों से पाला है, तो जब आपकी बारी आए तो फिर जिस तरह वो आपसे पूछ कर नहीं रोटी पका के देते थे, आपने भी बिन मांगे उनकी खिदमत करनी है, जिस तरह के जो भी तुम कर सको। वो जरूरी नहीं होता कि हर चीज में पैसा ही होती है। मीठा बोल, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करना, अदब से बात करना। और ये जो बच्चे हैं, मतलब क्लासों को हम बताते हैं कि भाई अगर आप घर जाएं तो आपने ऐसे करना है कि जाके अपनी माँ के हाथ चूम के सलाम करो, अपने बाप का हाथ चूम के सलाम करो।
وہ کہتا ہے جی ماں کے تو چوم لیں گے اوکھے سوکھے، باپ والی مشکل ہے. مطلب اتنا فاصلہ رکھتے ہیں لوگ نا اپنی اولاد میں. تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی جب تم جا کے اپنی ماں کے ہاتھ چومو گے تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ تمہاری پشتوں تک اثر ہے. اور جب باپ دوستوں میں بیٹھا ہو اس وقت خاص طور پر اس کے ہاتھ چومنے، اس وقت باپ فیل کرے گا کہ میں نے ایسی ہی اولاد کی دعا کی تھی. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ جب باپ دوستوں میں بیٹھا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھا ہے، کسی شادی میں آپ گئے ہیں، والد صاحب پہلے چل گئے ہیں، آپ بعد میں پہنچے ہیں، تو جا کر ان کو سلام کرو، ان کے ہاتھ چومو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اولاد بڑی فرما بردار اور نیک ہے. تو بھائی جب آپ ان کو عزت دو گے تو پھر خدا آپ کو عزت دے گا. تو فرمایا کہ بھائی کسی نہ باپ کو ماں کو بلیک میل کرے، نہ ماں باپ کو بلیک میل کرے اس بچے کی وجہ سے. انسانوں کی طرح رہو، جو بھی کام کرنے آپس میں مشورہ کر کے، اگر اس کا دودھ چھڑانا ہے تو وہ چھڑا دو، اگر پلانا ہے تو پھر پیسے دینے پڑیں گے، خرچہ دینا پڑے گا. پھر فرمایا اگلی آیت میں 234 نمبر میں، جو تو تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ دیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ مدت پوری کر لیں تو اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف. ہم جو طلاق کے بعد ٹائم انتظار کرنا ہوتا ہے اس کو بھی عدت کہتے ہیں، جو فوتگی کے بعد خاتون نے انتظار کرنا ہوتا ہے اس کو بھی عدت. وہ عدت نہیں ہوتی، وہ سوگ ہوتا ہے. احداد، الف ہے حلوے والی دال، الف اور دال، احداد، وہ سوگ ہوتا ہے، وہ عدت نہیں ہوتی. عدت ہوتی طلاق یا خلا کی. یہ جو ہے سوگ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن تک عورتیں اپنے آپ کو نئے نکاح سے روکے رکھیں. اب اس میں کام کیا کرنا، مصیبت بنا لیتے ہیں ہم بلا وجہ اس خاتون. ایک تو اس کا خامد فوت ہو گیا، اوپر سے اس کے لیے مصیبت. صرف 2 کاموں کی پابندی ہے، باقی وہ جو مرضی کرے. نمبر 1، زیور نہیں پہننا، شوخ کپڑے نہیں پہننے، میک اپ نہیں کرنا، بننا سنورنا نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن سوگ ہے. نمبر 2، نہ نکاح کا پیغام دینا ہے، نہ نکاح کا پیغام لینا ہے، یعنی شادی نہیں کرنی اس طرح. تو یہ صرف 2 پابندیاں ہیں. باقی اگر وہ دفتر میں کام کرتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، مثلا کوئی کیسز آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جو کام کرتی ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اب اگر وہ کام نہ کرنے جائے تو لوگ پیسے نہیں دیں گے، اور اس کا تو پہلے ہی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. تو حضرت ایسے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی وہ جائے اپنا کام کرے، صرف 2 پابندیوں کے ساتھ، کہ بننا سنورنا نہیں ہے، اور دوسرا شادی نہیں کرنی اس طرح، نہ شادی کا پیغام دینا لینا. تو یہ ہے اس کے لیے صرف 2 پابندیاں. باقی وہ جو مرضی کرے. یہ جو ہے کہ وہ اس کو پچھلے اندر بٹھا دینا اور برے حال اور موقع دیڑے. فرمایا کہ اگر تم اس دوران کنائے کی باتوں سے عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیج دو یا اپنے دل میں اس کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں. مطلب کسی آدمی کے ذریعے سے شادی نہیں، اس کو کہو جی میرا بھی گھر بسانے کو دل کرتا ہے فلاں ہے، مطلب کسی طریقے سے اس کو، تاکہ جب وہ اس مدت سے فارغ ہو تو سب سے پہلے آپ کا کیس ہی کنسیڈر کرے گا. تو فرمایا اگر تم اشارے سے عورتوں کو پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں رکھو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم نکاح تو کرو گے، اور ایام عدت میں دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو تو درست ہے، خفیہ پیغام نہ بھیجنا. اس دوران اس کو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا خفیہ پیغام نہ بھیجنا، نکاح کا ارادہ بھی اس کے ساتھ پورا پختہ نہ کرنا. اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے. یعنی اس کے باوجود انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اس کو برداشت کرتا ہے. اگر تم عورتوں کے پاس جانے یا اس کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی رخصتی سے پہلے اور حق مہر مقرر کیے بغیر اگر طلاق دے دو تم پر کوئی، ہاں دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو. دستور کے مطابق کیا ہے؟ جو اس خاندان میں مہر چلتا ہے
اس خاندان میں عام طور پر جو بچیوں کا حق مہر مقرر کیا جاتا ہے وہی اس خاتون کا ہوگا جس کا مقرر نہیں کیا گیا تھا. اور ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ دو، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے. اور اگر تم عورتوں کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، یعنی رخصتی سے پہلے اگر طلاق دیتے ہو آدھا حق مہر دو گے. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد اپنا حق چھوڑ دیں تو تم کو اختیار ہے. اگر تم مرد لوگ اپنا ہی حق چھوڑو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے. یا تم مرد ہو، نکاح کا سہرا تمہارے ہاتھ میں ہے، لہذا بہتر یہ کہ قربانی تم دو اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، یعنی بھول نہ جانا. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں، یعنی بار بار خدا کی وہ صفت تک سے آیت کے آخر میں آ رہی ہے جو پچھلی ساری بات کی تشریح کرتی ہے. غفور حلیم، ان اللہ بما تعملون بصیر. اسی طرح جتنے بھی پیچھے ہیں سمیع علیم، جتنے بھی ہیں خبیر بصیر، اللہ پاک علیم ہے. تو یہ ساری باتیں کہ ان باتوں میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرے گا تو اللہ کے علم میں ہے، لہذا ہیرا پھیری نہ کرنا، صحیح طریقے سے کام کرنا. آگے فرما 238 نمبر آیت میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی ان ٹائم پڑھنی ہے، خاص طور پر درمیان والی نماز. جو زیادہ تر روایات ہیں ان سے مطابق یہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس وقت آدمی دن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہر آدمی بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے تاکہ رہ نہ جائے. تو عصر کی نماز کا خاص طور پر آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا خیال رکھنا اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو. اب بھائی اس بارے میں بڑا خیال رکھنا چاہیے، باقی دوستوں کو بھی بتانا چاہیے. کچھ دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ ادھر اللہ اکبر کہا ادھر انہوں نے حرکتیں شروع کر دی. کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل نکال کے دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ، یعنی مصیبت بن گئی. اس نے اللہ اکبر کہا اور جب وہی آدمی اسلام پھیر لیتا ہے اس کے بعد وہ ایسا پرسکون ہو کے بیٹھتا ہے جیسے اس کو درد سے آرام آ گیا. تو اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا، اس کے سامنے حرکتیں نہیں کرنی. پھر فرمایا کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لو. صلاۃ خوف جو ہے وہ سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پیدل بھی پڑھی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی. یہ ہے جنگ کی نماز. جو سفر کی نماز ہے اس کا بیان احادیث میں ہے. یہ جو نماز خوف کا بیان قرآن مجید میں ہے یہ جنگ والی نماز کا ہے. اور فرمایا کہ پھر جب امن ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو، یعنی جیسے نماز کی جماعت ہوتی ہے اور روٹین میں پڑھتے ہیں. فرمایا جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ کی دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. ہاں اگر وہ خود گھر سے جانا چاہیں یا اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کرنا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور طلاق والی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے. پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے. یعنی طلاق دی ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس خاندان سے بھی تعلقات ختم، اس خاتون سے تو ہونے ہی ہونے. باقی اگر طلاق بھی دیا تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دے کے کچھ کر. اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. پھر آگے بنی اسرائیل کی بات شروع ہونے والی ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو شمار میں ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا. کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. حضرت سیموئیل نبی تھے ان سے پہلے، ان کے دور کا واقعہ ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو جہاد کا حکم ہوا تو وہ ڈر گئے، پھر اللہ نے غصے میں حکم دیا کہ مر جاؤ، وہ مر گیا. پھر حضرت سیموئیل نے دعا کی، وہ زندہ ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو نامردی تھی اس کو کہا کہ ان کو موت آ گئی، یعنی وہ بالکل مردوں کی طرح تھے، وہ کچھ اقدام کرنا چاہتے ہی نہیں تھے جہاد کے بارے میں. تو پھر حضرت سیموئیل کی تبلیغ سے وہ لوگ جہاد پر آمادہ ہوئے اور پھر انہوں نے جیتا بھی. یہ فلسطینیوں اور یہودیوں کی لڑائی جو ہے یہ صرف 3500 سال پرانی ہے. مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. جہاد کہتے ہیں پوری کوشش کو، اس کے بہت سارے طریقے ہیں.
زبان سے، قلم سے، مال سے، دوسرے کی مدد کر کے، جو کام کر رہا ہے اس کی مدد کر کے، مجاہدوں کی مدد کر کے. اور یہ جو تلوار چلانی ہے یہ آخری درجہ ہے جب مسلمانوں کو بادشاہ حکمران جو ہے وہ اعلان کر دے کہ اب جہاد کی وہ اجازت ہے. فرمایا کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی حصے زیادہ دے گا. اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے، وہی اسے کشادہ کرتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا. اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہے. اور جو اللہ کو قرض حسنہ دینا بہترین قرض، قرض حسنہ بہترین قرض. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب اس کی مخلوق کی خدمت کرنا. قحط کا زمانہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اونٹ آئے خوراک سے لدے ہوئے، غلے سے لدے ہوئے. تو لوگ تاجر جو تھے وہ باہر ہی پہنچ گیا مدینہ سے کہ جی ہمیں بیچتے ہیں آپ نے میں کیا دو گے؟ مثال کے طور پر اگر 100 روپے ریٹ تھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 125 دیتے ہیں، 150 200 ایسے. آپ نے مجھ سے اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو آخر ایک حد ہوتی ہے ریٹ لگانے کی. ان کے بعد ان کے آپ کو کون اس سے زیادہ؟ ان کا میرا رب مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے، وہ مجھے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے. 700 گنا، 7 گنا نہیں 700 گنا. تو ان کا بھائی یہ اللہ کے نام پر مسلمانوں کو بغیر قیمت کے میں دے رہا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے وعدوں پر تسلی تھی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو مرتبے بھی وہ دیے کہ ان کو اسی زندگی میں جنت کی بشارتیں ملی. پھر فرمایا کیا تم نے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ بات اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے. یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آیات یہاں سے گزری ہیں کہ ماں باپ، جو ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، باپ کا جو حق ہے دوسرے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی ماں باپ سے نیک سلوک کرنا ہے تو ماں باپ نے بھی آپ سے حساب کتاب کر کے نیک سلوک نہیں کیا تھا کہ وہ کاپی پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب اتنے ہم نے دے دیے، اتنی روٹی تمہیں دے دی، اتنے کپڑے دے دیے. جب وہ بے حساب کے دیتے تھے تو آپ بھی ان کی خدمت بلا حساب ہی کریں. اور جو کر سکتے ہو کرو، اور میٹھا بول، ماں کو دبا دینا، باپ کو دبا دینا، باپ کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ماں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، بیوی کا حق بھی رکھنا حق. وہ یہ نہیں کہ اس کو نظر انداز کرنا. لیکن جب آپ گھر میں یہ رواج ڈالیں گے کہ یہاں پر ماں باپ کی اہمیت ہے تو بہویں بھی ان کی اہمیت کو سمجھے گی اور آپ کے بچے بھی ان کی اہمیت کو سمجھیں. وہ سمجھیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ رواج ہے. تو اگر رواج کوئی جس طرح کا ڈالو گے وہی ڈل جائے گا. کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے اصرار پر اس نے اپنے باپ کو اٹھایا کندھے پر اور اس کو دریا میں پھینکنے کے لیے، وہ روز اسے کہتے اس کو دریا میں پھینکا، یہ کھانستا رہتا گھر میں. وہ لے کے رات کو چلا ہے. تو جب باپ بھی چپ کر رہا، جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو باپ نے کہا تھوڑا سا آگے کر کے مجھے پھینکنا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ادھر کنارے کے پاس میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. وہ بچہ وہیں سے اسے واپس لے آیا. اس نے کہا یہ تو رواج پھر ہمارے گھر میں چلتا رہے گا کہ ہر نسل اپنے باپ کو دریا میں پھینک کے آئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جیسے رواج آپ گھر میں ڈالو گے ویسے ہی رواج شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نے ماں باپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، گھر گئے ان کو سلام کیا، ہاتھ چومے، باپ بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، رشتہ داروں میں بیٹھا ہوا، آپ نے اس کے ہاتھ چومے، تو ان کو ایک تو دل سے دعا دیں گے، وہ دوسرا دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ اولاد اس طرح کی آدمی کو مانگنی چاہیے. اور پھر جو آپ کی کمی بیشیاں ہیں وہ بھی اللہ اپنے فضل سے دور کر دے گا. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے پیسے سے ہی ان کی، جتنے پیسے کی خدمت کر سکتے ہو وہ بھی کرو. جس طرح ماں تمہیں باپ سے چوری پکڑا دیتی تھی نا، اسی طرح تم نے بیوی سے چوری ماں کو پکڑانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا غیاثنا عند کل کربہ، یا مازنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ،
یا مونسنا عند کل وحش ویرجانا حین تنقطع حیلتنا صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ اولا وآخر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.